ذکر مصطفیٰ کریں، ذکر خدا کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ذکر خدا کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، میرے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کریں، کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں۔ دعوت خطاب دوں گا محترم جناب حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب، جناب حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم فازوا بالدرجات العلى، ولعنة الله على من كذب وتولى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام، قابل قدر معزز سامعین محترم اور اسٹیج پہ موجود میرے انتہائی مشفق مربی استاد محترم قاری حفیظ اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے قریبی ساتھی حضرت مولانا سیف اللہ خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر جتنے بھی حضرات موجود ہیں، ان سے بڑی معذرت کے ساتھ کہ میں ایک طالب علم ہوں اور ان کی موجودگی میں ان کا پڑھایا وہ سبق آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں، اور انہی کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر محسوس نہ فرمائیں تو قریب تشریف لیں۔ پہلے ہی بہت دوریاں ہو چکی ہیں کرونا کے نام پہ اور سماجی فاصلے کے نام پہ، اور پتہ نہیں کس کس نام سے ہمارے اندر حتیٰ کہ سلام ہاتھ ملانے سے بھی دور کر دیا گیا۔ یہ آفت ہے، عذاب ہے یا کیا ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، البتہ اتنی بڑی مصیبت ضرور ہے کہ ہمیں دین اسلام کے احکامات کو بجا لانے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا کہ کیسے ہم پتہ لگائیں گے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہیں یا ہم سے ناراض ہیں۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو اللہ نے مال و دولت دے دیا ہم کہتے ہیں جیسے بڑا خدا راضی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جس کے پاس کار کوٹھی بنگلہ اور بڑا کاروبار ہم کہتے ہیں اے بندے جو بڑا خدا راضی ہو گیا۔
حضرت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ جس بندے کے پاس مال و دولت ہونے کے باوجود، آل اولاد ہونے کے باوجود، کار کوٹھی کاروبار ہونے کے باوجود اس بندے کو اس کا کاروبار، اس کا مال و دولت، اس کا گھر بار خدا کی عبادت سے مشغول نہ کرے، خدا کی عبادت سے دور نہ کرے، تو اس بندے پہ خدا راضی ہے۔ جو ہر حال میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اور اپنے حقوق جو دوسروں کے اوپر حقوق ہمارے اوپر واجب ہے ان کو ادا کرتا ہے، تو اس بندے پر اللہ راضی ہے۔ اور جس کے پاس غربت ہو، مال پیسہ نہ ہو، جاہ و جلال نہ ہو، اتنا بڑا نسب نہ ہو، لیکن اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہو، تو وہ بندہ بھی جو ہے اس پہ بھی خدا راضی ہے۔ حالانکہ ہماری نظروں میں ہم کہتے ہیں اللہ بڑا ناراض ہو گیا، اللہ نے کوئی مال کھو لے، اولاد کھو رہی ہے، فلانی شے بھی کھو لی، فلانی شے بھی کھو لی، کیونکہ رب نے ناراض ہو گیا۔ میں اپنی بات کو یہیں سے شروع کر لیتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، پھر فرمایا ان مع العسر یسرا۔ ہر مشکل کے بعد اللہ نے آسانی رکھی ہے، ہر مشکل کے بعد اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ اور جس بندے کو اللہ بلند مقام دینا چاہتے ہیں، رب ذوالجلال پہلے اسے آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، اسے پرکھتے ہیں۔ ہم جب بازار میں جاتے ہیں نا تو 10 روپے کا مٹی کا جو برتن ہم خریدتے ہیں تو 10 دفعہ اسے ٹھونکے مار کے چیک کرتے ہیں کچا ہے کہ پکا ہے۔ 50 روپے کا تربوز لینے کے لیے، ہلوانا لینے کے لیے ہم بازار میں جاتے ہیں، ہم اسے 50 دفعہ ٹھونکے مار کے کبھی ادھر کبھی ادھر کر کے دیکھتے ہیں کچا ہے کہ پکا ہے۔ ایسے ہی رب ذوالجلال جس بندے کو مقام دینا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت اس بندے کو پرکھتے ہیں، آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، کبھی بیماری میں ڈالتے ہیں، کبھی آل اولاد واپس لے لیتے ہیں، کبھی والدین جیسی نعمت واپس لے لیتے ہیں، کبھی مال و دولت واپس لے لیتے ہیں، اور کبھی اللہ آزماتے ہیں مال و دولت دے کر، آل و اولاد دے کر، اہل و عیال دے کر، کاروبار دے کر، سب کچھ دے کر آزماتے ہیں۔ اس رب کے آزمانے کے مختلف طریقے ہیں۔ بس ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، امتحان تو اس سے لیا جاتا ہے جو اپنے آپ کے پاس ہونے کا دعویٰ کرے۔ ہم تو اقرار کرتے ہیں اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم تو فیل ہونے کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس، ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں آزمائشوں سے اور امتحانوں سے محفوظ کر لیں، یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو معزز سامعین، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، اول کا معنی ہوتا ہے پہلی۔ ربیع الاول کا معنی ہوا، اب آپ ترجمہ کر دو، بولو، پہلی بہار۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ علماء بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں میں ایک ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ میں اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں کہ اے پیغمبر، ہم نے تجھے بہار بنا کر بھیجا۔ ہم نے تجھے کیا بنا کر بھیجا؟ بہار بنا کر بھیجا۔ نبی ہمارا بہاروں والا ہے۔ اس بہار والے نبی کو اللہ نے جس مہینے میں بھیجنا تھا، اس مہینے کا نام کیا رکھا؟ بولو، ربیع الاول۔ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ جو شخصیت تشریف لا رہی ہے، یہ بہاریں لے کے آئے۔ اچھا، یہ تو پیغام دیا نا۔ رب ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی بہاروں کا سلسلہ جاری کر دیا۔ بہاروں کا سلسلہ جاری ہے۔ پھر اللہ جس کو مقام دیتے ہیں تو اللہ پہلے اس کو آزماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاندان میں آنا تھا،
اس خاندان کے ہر فرد کو اللہ نے بہار بنایا۔ آپ کے دادا کا نام کیا ہے؟ بولو ذرا، میرا بیان ایسا ویسا ہی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے پہلے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب۔ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی کتنے نام ہیں؟ 2 نام ہیں، ایک محمد اور ایک احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں سیدنا و مولانا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب۔ وہ تو اپنے انداز میں پڑھتے ہیں۔ تو بخاری شریف میں عدنان تک سلسلہ تقریباً یہ 22 یا 21 پشتیں بنتی ہیں۔ یہ بخاری شریف کے اندر سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ ارطغرل ڈرامے کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ اور اس کے اندر جو ایکٹر ہیں، پتہ نہیں مجھے تو نام نہیں آتے، ان کو بھی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ واللہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نے نہیں دیکھا۔ باہر ڈرامہ تو ڈرامہ ہی ہوتا ہے نا، چاہے وہ اسلامی نام سے ہو، چاہے وہ انگریزی نام سے ہو، کسی بھی نام سے ہو، لیکن ہم کہنے کو مسلمان ہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ یاد نہیں ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام آپ نے بتایا عبد المطلب، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب نہیں ہے۔ آپ کا نام شیبہ تھا، شین یا با اور گول تا، کیا بنا؟ شیبہ۔ چونکہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو قدرتی طور پر ان کے سر میں چند سفید بال تھے، اور سفید بالوں کو عرب والے شیبہ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، تو ان کا نام پڑ گیا شیبہ۔ بچپن میں تھے تو ان کے والد فوت ہو گئے۔ ان کے چاچا کا نام تھا مطلب۔ ان کے چاچا کا نام کیا تھا؟ مطلب۔ اب ہوا یہ کہ ان کی والدہ کا نام ہے سلمہ، یہ مدینہ کی رہنے والی تھی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کے ساتھ چولی دامن کا رشتہ تھا۔ پیدا تو مکہ میں ہوئے، لیکن اللہ نے مقام کس کو دیا؟ تو بولو، مدینہ کو دیا۔ کس کو دیا؟ کتنا مقام دیا؟ مدینہ میں جو مسجد نبوی کو اللہ نے مقام دیا، پھر مسجد نبوی کے اندر ایک حجرہ ہے جس کو ہم روضہ رسول کہتے ہیں، اس کا کتنا بڑا مقام ہے؟ علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ رب کے عرش سے بھی بڑا مقام روضہ انور کا ہے۔ سبحان اللہ کا کہہ دو یار، بڑے کنجوس بندے ہو، یقین میں ناراض نہ ہونا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، سبحان اللہ میں بات یاد آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک مقام دیا، معراج والا مقام۔ جب اللہ نے معراج والا مقام دیا تو اللہ نے پہلے واقعہ نہیں بیان کیا، اللہ نے پہلے ہی کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ لوگوں آپ کان کھول کے یہ باتیں سن لو، دنوں کے دریچے کھول کے یہ باتیں سن لو کہ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ کو جو مقام دیا ہے، اللہ خود اس میں کہہ رہے ہیں کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا بڑا مقام ہے۔ تو ان کا نام تھا شیبہ، ان کی والدہ کا نام تھا سلمہ۔ تو سلمہ جو تھی ان کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئی، کیونکہ ان کے میاں صاحب تو فوت ہو گئے تھے۔ تو مکہ سے ایک آدمی آیا، اس نے دیکھا کہ مدینہ کی گلی کوچوں میں ایک چھوٹا سا خوبصورت سا پیارا سا چمکتا ہوا چہرے والا منور نورانی چہرہ وہ تیر اندازی کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ تیر اندازی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں مکہ کا رہائشی ہوں، قریش خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں جہاں بھی تیر لگاتا ہوں وہیں پہ جا کے لگتا ہے، میرا تیر خطا نہیں ہوتا۔ بڑے خوبصورت جملے تھے۔ اس مسافر کو اس پہ ترس آیا، پیار آیا، پوچھا بھی تو کون ہے؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں بندہ ہوں۔ اس نے آ کر
مکہ میں مطلب کو سے بات کی کہ ویسے تو تم بڑے سخی لوگ ہو، تمہارا بڑا مقام ہے، لوگ تمہارے در سے آ کر اپنی جھولیاں بھر کے لے جاتے ہیں، تمہارے بھتیجے کا کیا حال ہے؟ وہ کس غربت میں وقت گزار رہا ہے، کس پریشانی میں وقت گزار رہا ہے؟ اس نے اتنا آ کر برانگیختہ کیا کہ مطلب نے قسم کھا لی کہ جب تک میں اپنے بھتیجے کو مکہ لے کر نہیں آؤں گا میں سوؤں گا نہیں۔ چنانچہ مکہ سے مدینہ کا سفر کیا، خاندان سے جا کر بات کی۔ خیر سلمہ پہلے دینے کو تیار نہیں تھی، لیکن سلمہ کے جو بھائی اور دوسرے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ کے پاس بچہ رہے گا تو اس کی اتنی عزت نہیں ہوگی، لوگ یتیم کہہ کر پکاریں گے، آپ ان کو ددھیال بھیج دیں تاکہ وہاں جا کر اس کا بڑا مقام بنے۔ تو یہ شیبہ جو تھے اپنے چچا مطلب کے ساتھ سواری پہ سوار ہو کے مکہ میں انٹر ہو رہے تھے، داخل ہو رہے تھے، تو کسی نے دیکھ لیا، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ مطلب کا بھتیجا ہے، تو وہیں سے انہوں نے کہہ دیا کہ عبد المطلب، یہ عبد المطلب کا غلام ہے۔ مطلب کا کیا ہے؟ بس پھر عبد المطلب ایسا نام پڑا کہ اب تک دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو عبد المطلب کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ تاریخیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، یہ کانوں کی لذت نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اپنے بچوں کو یہ باتیں سمجھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، شاید جی میں نے پہلے بھی ایک حدیث یہاں بیان کی تھی، آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 خصلتیں تو ضرور گھٹی میں ڈالو۔ ادبوا کا معنی تربیت کرو، گھٹی میں ڈالو۔ کون کون سی؟ حب نبیشکم، اپنے نبی کی محبت بچوں کے دلوں میں گھٹی کے طور پہ ڈال دو۔ بچے کا سانس نکلے تو ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ہو، اتنی محبت ڈالنی چاہیے۔ وحب اہل بیتہ، اور آپ کے اہل بیت کی محبت بھی بچوں کے اندر گھٹی کے طور پر ڈال دو۔ وتلاوت القرآن، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی بچوں میں ایسی عادت بنا دو کہ وہ تلاوت قرآن پاک کے بغیر ان کا دن نہ گزرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے۔ تو چونکہ اہل بیت گھر والوں کو کہتے ہیں، خاندان کو کہتے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں پڑھنا چاہتا، باہر خاندان بھی اہل بیت میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام شیبہ تھا، پھر عبد المطلب لقب پڑ گیا، چونکہ اللہ نے بڑا مقام دینا تھا، اس لیے مطلب یہ عبد المطلب یعنی شیبہ کے اوپر آزمائشیں آئیں۔ بچپن میں باپ فوت ہو گئے، پھر ماں کے پاس رہے، پھر ماں کی دوری، مکہ میں آ گئے، یعنی ماں سے دور رہے، اور یہاں مکہ میں اپنے چچا کے پاس رہے اور اس خاندان میں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا۔ ایک دن خواب دیکھتے ہیں کہ فلان، مکہ میں اس وقت پانی نہیں تھا، پانی کی بڑی کمی تھی، بوڑھے جوان بچے سب مرنے ہو رہے تھے، پانی کی کمی تھی۔ خواب میں دیکھا کہ بیت اللہ کے قریب ایک کنواں ہے اور اس کے اندر کافی زیادہ مال و دولت ہے، اس کو اگر کھودیں تو نیچے سے پانی نکل آئے گا۔ تو عبد المطلب بیدار ہوئے اور سیدھا بیت اللہ کے پاس گئے، وہاں جا کر اس کنویں کی کھدائی جو نشاندہی کی گئی تھی وہاں سے پانی نکالا گیا، وہاں سے سامان نکالا گیا، بڑا سونا چاندی اور زیورات نکلے، اور اینڈ پہ جو ہے پانی نکل آیا۔ تو جب لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے اس عبد المطلب کو بیت اللہ کا متولی بنا دیا۔ عبد المطلب کو کیا بنا دیا؟ بیت اللہ کا متولی بنا دیا۔ بچپن میں یتیم تھے، چاچا نے کفالت کی، لوگ یتیم سمجھتے تھے، لوگ عبد المطلب کا غلام سمجھتے تھے، لیکن رب ذوالجلال نے کیا مقام دیا؟ بیت اللہ کا متولی بنا دیا۔ بیت اللہ کا، اور میں اس مسجد کا متولی بن جاؤں نا، خدا کی قسم میں 10 شہروں میں جا کر بڑے اکڑ کیوں دکھاؤں گا کہ میں مسجد کا متولی ہوں۔ اور جو بیت اللہ کا متولی ہو کتنا بڑا مقام ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ تو جب بیت اللہ کا متولی بنا دیا تو منت مانی، اے اللہ اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دیے نا تو ایک کو تیرے راہ میں ذبح کروں گا، ایک کو تیرے راہ میں کیا کروں گا؟ ذبح کروں گا۔ قسم کھا لی، چنانچہ اللہ کی شان، اللہ نے 10 بیٹے دیے۔ تو قرعہ ڈالا گیا، ہاں میں کس کو ذبح کیا جائے؟
تو سب سے چھوٹے بیٹے کا نام نکلا جس کو ہم لوگ عبداللہ کے نام سے پکارتے ہیں. بڑا خوبصورت نوجوان تھا عبداللہ، بڑا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، بڑے خوبصورت تھے، بڑے وجیح تھے، بڑا چہرہ اور خوبصورت ان کی داڑھی اور نورانی منور چہرہ. اور اس جو ہے ان کا نام نکلا کہ اس کو ذبح کیا جائے. بہنوں نے اور جو دوسرے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، عبداللہ کو نہیں ذبح کرنا کیونکہ یہ تو بہت خوبصورت ہے اور چھوٹا بھی ہے. تو کرتے 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 دوبارہ پورا ڈالا، پھر عبداللہ کا نام نکلا، پھر پورا ڈالا، پھر عبداللہ کا نام نکلا. بالآخر مشورہ یہ آیا کہ آپ عبداللہ اور اونٹوں کا نام جو ہے وہ ڈالو. جتنے آپ کے بیٹے ہیں اتنے اونٹ اور ادھر عبداللہ کا نام. بیٹے کتنے تھے تو اونٹ کتنے ہوئے؟ 10 اونٹوں کا نام اور ادھر عبداللہ کا نام. پورا ڈالا گیا، نکلا کس کا نام؟ عبداللہ کا. پھر 10 بڑھا دیے، پھر ڈالا، پھر عبداللہ کا نام. 30 40 50 60 70 80 90 عبداللہ کا نام نکلتا گیا. جب 100 کا عدد پورا ہوا تو پھر نام نکلا اونٹوں کا، اور عبد المطلب نے اللہ کا شکر بجا لایا اور اونٹوں کو راہ خدا میں ذبح کر دیا. یوں عبداللہ کا نام ذبیح اللہ پڑ گیا. تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، ایک بدو آیا اور آگے کہنے لگا یبن ذبیحتین، اے 2 ذبیح اللہ کے بیٹے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں 2 ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں. ایک اسماعیل ذبیح اللہ تھے اور ایک میرے والد عبداللہ جو ہیں وہ ذبیح اللہ تھے. کتنا بڑا مقام ہے. تو خیر یہ تو تاریخی باتیں ہیں. بات چلتی گئی، حضرت عبداللہ مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کرنے لگے. راستے میں ایک عورت ملی جس کا نام تھا فاطمہ. اور فاطمہ کہنے لگی، چونکہ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے ہر نشانی لکھی ہوئی تھی، ہر نشانی لکھی ہوئی تھی. اس کے والد کیسے ہوں گے، اس کی ماں کا نام کیا ہوگا، اس نبی کے آنے کے وقت کیا کیا واقعات رونما ہوں گے، یہ سب لکھا ہوا تھا کتابوں میں. چنانچہ جو یہودی تھے وہ بار بار انتظار کرتے تھے کہ کب یہ نبی آئے گا. وہ فاطمہ ملی اور کہنے لگی اے عبداللہ، میں اپنا آپ تجھے پیش کرنا چاہتی ہوں، تو میرے سے نکاح کر لے. عبداللہ نے کہا نہیں، میں یوں اپنی مرضی سے نکاح نہیں کروں گا، میرے بڑے موجود ہیں، آپ میرے بڑوں سے جا کر بات کریں، اگر وہ مان گئے تو پھر میں نکاح کروں گا. وہ کہنے لگی اگر تو نکاح نہیں کرتا تو ویسے میرے ساتھ معاذ اللہ زنا کر لے. حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ نہیں، جو شریف عورتیں ہوتی ہیں وہ زنا نہیں کیا کرتی، اور جو شریف مرد ہوتے ہیں وہ زنا نہیں کیا کرتے. اللہ نے میرے نبی کو اتنا پاکیزہ اور مطہر بنایا، اتنا طاہر اور مطہر بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کسی مرد نے کبھی زنا نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کسی عورت نے کبھی زنا نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی. یہ بڑے پاکیزہ خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں. جناب والا حضرت عبداللہ آگے چلے گئے، مدینہ پہنچ گئے. وہاں جا کر بنو زہرہ ایک قبیلہ، اس قبیلے کی ایک بڑی پاکیزہ نوجوان لڑکی ہے، دوشیزہ لڑکی ہے، 15-16 سال اس کی عمر ہے. ادھر عبداللہ کی عمر 17-18 سال ہے. بات کی گئی، بات بن گئی، نکاح ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمینہ بنت وہب. جناب والا نکاح ہو گیا. نکاح کے وقت جب مدینہ سے مکہ واپس آ رہے تھے، راستے میں پھر وہ سلمہ ملی، وہ کیا نام فاطمہ ملی، اور کہنے لگی عبداللہ جب تو مدینہ جا رہا تھا تیری پیشانی میں نور چمک رہا تھا، لیکن اب جب تو واپس آیا تیری پیشانی میں وہ نور نظر نہیں آ رہا. دراصل وہ عبداللہ کے جسم سے وہ نور نکل کر آمنہ کے جسم میں چلا گیا تھا. اور جناب والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے پیٹ میں پرورش کروانے لگے. حضرت عبداللہ پہ آزمائشیں آئیں، حضرت عبد المطلب پہ آزمائشیں آئیں، آپ کے خاندان پہ آزمائشیں آئیں، پھر اس کے بعد حضرت آمنہ پہ آزمائشیں آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مکہ مکرمہ میں آ گئیں. چند ہی دن گزرے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 3 مہینے پہلے آپ کے والد عبداللہ کا
صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو لوگ یتیم کہتے تھے، لیکن انہیں کیا پتا تھا یہ عرب کا در یتیم بنے گا، انہیں کیا پتا تھا یہ عجم کا در یتیم بنے گا، انہیں کیا پتا تھا کہ یہ جناب والا عرب اور عجم دونوں کا در یتیم، فرشتوں کا در یتیم، جنات کا در یتیم، یہ جناب والا بہار بن کے آ رہا ہے۔ یہ فرشتوں کے لیے بھی بہار ہے، یہ جنوں کے لیے بھی بہار ہے، یہ انسانوں کے لیے بھی بہار ہے، یہ حیوانوں کے لیے بھی بہار ہے، یہ زمین کے لیے بھی بہار ہے، یہ آسمان کے لیے بھی بہار ہے، یہ انبیاء کے لیے بھی بہار ہے، یہ پہلی امتوں کے لیے بھی بہار ہے۔ جو قیامت تک آخری بندہ آئے گا، آخری بندے تک کے لیے بہار آئے۔ میرے پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے، او گستاخی کرنے والوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ صرف مسلمانوں کا نبی نہیں ہے، یہ انبیاء کا نبی نہیں ہے، یہ جنات کا نبی نہیں ہے، یہ جناب والا حیوانات کا نبی نہیں ہے، یہ شجر و حجر کا نبی نہیں ہے، بلکہ یہ سب کا نبی ہے، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ کافر ہو۔ اس کی رحمت تو مسلمانوں کے لیے بھی تھی، اس کی رحمت تو کافروں کے لیے بھی تھی، اس کی رحمت تو اپنوں کے لیے بھی تھی، اس کی رحمت دشمنوں کے لیے بھی تھی۔ دشمن کی بیٹی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کالی کپڑی اٹھا کر، جس کو قرآن یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہتا ہے، اس کافر کے سر کی، اس کافر بیٹی کے سر کے اوپر رکھ دیا۔ کسی نے پوچھا، اے آمنہ کے لال، عرب کے در یتیم، آپ اس کافر بیٹی کے سر پہ کیوں دوپٹہ رکھ رہی ہیں؟ یہ تو کافر ہے، یہ تو دوپٹے نہیں کرتے، یہ تو دوسروں کے دوپٹے اچھالنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابی، بیٹی خواہ مسلمان کی ہو، بیٹی خواہ کافر کی ہو، جب بیٹی خالی سر نظر آئے اس کے سر پہ دوپٹہ رکھنا، یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رحمت للعالمین بن کر آئے، آپ بہار بن کر۔ کیسی بہار؟ دادا عبد المطلب پہ بہار آئی، یتیم سے بیت اللہ کا متولی بن گیا۔ والد عبداللہ پہ بہار آئی، عبداللہ سے ذبیح اللہ بن گیا۔ اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ولادت سے پہلے بہاریں آمینہ کہتی ہیں، مکے کی عورتیں باتیں کیا کرتی تھی کہ آمینہ کو عبداللہ کے جانے کا کوئی غم نہیں ہے۔ آمینہ خوشبوئیں لگاتی ہے، اور ایسی خوشبوئیں لگاتی ہے کہ مکہ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، دور دور تک خوشبوئیں آتی ہیں۔ شکایت لے کر عبد المطلب کے پاس گئی، عبد المطلب اپنی بہو کو سمجھائیے کہ یہ خوشبوئیں لگاتی ہے، یہ عدت کے اندر ہے، اس کو پتہ نہیں کہ اس کا نوجوان میاں فوت ہو گیا ہے اور یہ خوشبوئیں لگاتی ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں خود جا کے دیکھتا ہوں۔ جب گھر آئے تو خوشبوؤں کے حلے تھے۔ آمینہ پہلے میں سنا کرتا تھا، شکایتیں آتی تھی، آج تو میں نے خود اپنے آنکھوں سے منظر دیکھا، ناک سے سونگھ لیا، مجھے پتہ چل گیا کہ آپ خوشبوئیں لگاتی ہیں، کیا آپ کو میرے جوان بیٹے کا غم نہیں؟ آمینہ کہنے لگی، ابا جان کیا کروں، میں مجبور ہوں، یہ میں اپنی مرضی سے خوشبوئیں نہیں لگا رہی، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے، میں برتن دھوتی ہوں اس میں خوشبو آ جاتی ہے، میں بستر کو ہاتھ لگاتی ہوں اس میں خوشبو آ جاتی ہے، میں کپڑوں کو ہاتھ لگاتی ہوں اس میں خوشبو آ جاتی ہے، میں پانی کو ہاتھ لگاتی ہوں اس میں خوشبو آ جاتی ہے، اور میں کھانا بناتی ہوں اس میں خوشبو آ جاتی ہے، میں دیواروں کو ہاتھ لگاتی ہوں ان میں خوشبو آ جاتی ہے، میں مکے کے بازاروں میں جاتی ہوں، شجر و حجر جھک کے مجھے سلام کرتے ہیں، جب میں چارپائی پہ سوتی ہوں آسمان کے تارے زمین کی طرف جھک جاتے ہیں، آسمان کا چاند زمین کی طرف جھک جاتا ہے۔ ابا میں کیا کروں، یہ میں خوشبوئیں نہیں لگا رہی، جو میرے پیٹ کے اندر خوشبوؤں والا بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کی خوشبوئیں میرے پیٹ سے پھول رہی ہیں۔ اور آپ کو بتانا چاہیے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے ہی لوگوں کے لیے باہر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کہتی ہے، مکہ کی پتھریلی زمین ہے، پتھر میرے پاؤں میں چبھا کرتے تھے، لیکن
جب یہ محمد الرسول اللہ میرے پیٹ کے اندر آئے، میں مکہ کی وادیاں، مکہ کی گلیوں میں چلا کرتی تھی، وہی پتھر جو میرے پاؤں میں چبھتے تھے وہ پتھر ریشم کی طرح نرم ہو گئے۔ میں مکہ کے بازاروں میں چلتی تھی، مجھے بڑی گرمی لگا کرتی تھی۔ مکہ کی گرمی تو آپ کو پتہ ہے، جو لوگ حج عمرہ کرنے کے لیے گئے کتنی سخت گرمی ہوتی ہے، اے سی چلے ہوتے ہیں پھر بھی گرمی ہوتی ہے، بڑے پسینے چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ آمینہ کہتی ہیں کہ جب میں مکہ کی گلیوں کے اندر جاتی ہوں، جب سے یہ محمد رسول اللہ میرے بدن کے اندر آیا ہے، ایک بادل میرے سر کے اوپر ہمیشہ چھاؤں کرتا ہے کہ آمینہ کو کبھی دھوپ نہ لگ جائے۔ یہ بہار ہے، یہ کیا ہے؟ اور بولو بہار ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں تشریف لائے وہ وقت بھی بہار تھا، رات کا آخری پہر ہوتا ہے، جتنا بھی کوئی سخت بیمار ہو، جتنا بھی کوئی سخت بیمار ہو، تہجد کے وقت، صبح اذانوں کے وقت اس کی طبیعت فریش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولو ہوتی ہے نا؟ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ بہار کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ نے وقت کا چناؤ بھی کون سا کیا؟ جو بہار والا ہو، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، اس وقت میں ہر بندہ ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پھر وقت بھی ایسا متعین کہ رات کے اندھیرے جا رہے تھے، دن کے اجالے آ رہے تھے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے آ رہے تھے، بتا دیا کہ یہ نور والا آ رہا ہے، یہ نور لے کر آ رہا ہے، یہ نورانی منور چہرہ آ رہا ہے۔ اس کے آنے سے کفر کی ظلمتیں چھٹ جائیں گی، باطل کی ظلمتیں دفع دور ہو جائیں گی، جتنے بھی ظلم ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ آ کر عدل و انصاف کا نور پھیلائے گا، اسلام کی روشنی پھیلائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، کسریٰ کے 14 کنکر ٹوٹ گئے اور 1500 سال سے جلتی ہوئی آگ اچانک بجھ گئی، بھسم ہو گئی۔ اور حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب میرا محبوب اس دنیا میں تشریف لایا، عام بچوں کی طرح نہیں تھا۔ جب میں اسے لٹانے لگی تو یہ سجدے میں ہو گیا، آتے ساتھ خدا کو سجدہ کیا اور بتایا کہ میرا خاندان کا ہر فرد سجدے کے لیے اپنا سر تو کربلا میں کٹوا سکتا ہے، لیکن خدا کا سجدہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ سجدہ کیا آتے ساتھ۔ اور آمینہ کہتی ہیں بڑا عجیب منظر تھا، جس رات میرے محبوب نے آنا تھا اس رات میرے گھر میں جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا۔ آمینہ بڑی پریشان ہے، کیا کروں گی؟ تو حضرت آمینہ کہتی ہیں میں عجیب منظر دیکھتی ہوں کہ جب اس نورانی چہرے والے کی آمد ہوئی تو پورا گھر منور اور روشن ہو گیا۔ آپ کا چہرہ اتنا نورانی تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر رات کے وقت میری سوئی گم ہو جاتی تھی تو میں آپ کے آنے کا انتظار کرتی تھی، جب سونا مدنی تشریف لاتا تھا تو میں اپنی سوئی اٹھا لیا کرتی تھی۔ یہ اتنا منور نورانی چہرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ساتھ سجدہ کیا، پھر اگلا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے، یہ مجھے نہیں پتا کہ کتنا میں نے بیان کرنا ہے۔ جب انہوں نے کہا بس بٹن بند، ہم بھی بند، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے محبوب کا عشق ہے۔ فرانس والے، آئرلینڈ والے، ہائی لینڈ والے، دنیا کے کوئی بھی لوگ، کوئی بھی ملک والے جتنی بھی کوشش کر لیں ان سینوں سے عشق مصطفیٰ نہیں نکال سکتے۔ ہر گھر سے غازی خالد فیصل پیدا ہو انشاءاللہ۔ مکہ کے قریب ایک وادی تھی، بستی تھی، وہاں سے عورتیں آئیں بچوں کو لے کے، جانا تھا کہ اپنے گھروں میں جا کر بچوں کی پرورش کریں۔ 10 عورتیں اس بستی سے نکلی اور مکہ میں آئیں کہ بچوں کو لے جانا۔
چنانچہ حضرت حلیمہ بھی ان میں سے ایک تھی۔ حضرت حلیمہ اور یہ سب، حضرت حلیمہ کے پاس 2 سواریاں تھیں، ایک اونٹ تھا اور ایک گدھا یا گدھی تھی، اس کے اوپر رخت سفر تھا، راستے کا سامان تھا، اور اونٹنی کے اوپر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر جو ہیں وہ سوار تھے۔ ان کے پاس ایک بچہ اور بھی تھا جو ان کا اپنا ذاتی حقیقی بیٹا تھا۔ چنانچہ دائیاں چلی 2-3 دفعہ، تو دوسری دائیوں نے انتظار کیا کہ حلیمہ کی سواری تو بڑی لاغر ہے، بڑی کمزور ہے، چلتی اتنی تیز نہیں ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ بچے، امیروں کے بچے کوئی اور نہ لے کے چلا جائے۔ اس لیے انہوں نے اپنی سواریاں بگائیں اور مکہ میں پہنچی، اور بچے یہ بٹن نہ ملے، چلو جی ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ بچے لینے کے لیے آ گئے، 9 دائیاں پہنچ گئی، ہر دائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئی، دستک دی، بچہ ہے۔ اس کا باپ کیا کرتا ہے؟ اس کا باپ دنیا سے پردہ فرما گئے، چلے گئے، اچھا ہم نہیں لیں گے۔ اللہ نے کہا تم نے کیا نہیں لینا، میں نے تمہارے مقدر میں لکھا ہی نہیں، یہ تم اس کے قابل ہی نہیں ہو۔ دوسری آئی، تیسری آئی، 9 کی 9 دستک دی، واپس چلے گئے۔ آخر میں حلیمہ پہنچی، بات بڑی پتہ کی کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ۔ حضرت حلیمہ نے دستک دی، آمنہ نے کہا کہ پہلے 9 آئی تھی، تو بھی چلی جا، اس کا باپ نہیں ہے، یتیم ہے یہ۔ کہنے لگی اچھا دیکھنے تو دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، کپڑا اٹھایا، میرے محبوب کی آنکھیں کھلی، آپ نے حلیمہ کو دیکھا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ میرے محبوب نے دیکھا، حلیمہ دل دے کے بیٹھ گئی، میرے محبوب نے تبسم فرمایا، کہنے لگی آمنہ بچہ یتیم ہے لیکن اس کی مسکراہٹ ہے میرے دل کو امیر کر رہی ہے، میں اس بچے کو لے کے جاؤں گی۔ باہر آئی، اپنے شوہر سے کہا بچہ بڑا خوبصورت ہے، بچہ بڑا خوبصورت ہے، اگلی بات بھی بڑی پتے کی ہے۔ کہنے لگی میں اس بچے کو لے کے جانا چاہتی ہوں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو ان کے شوہر کہنے لگے عسى الله ان يجعل فيه خيرا، ٹھیک ہے لے لیتے ہیں، امید ہے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت کا ذریعہ پیدا کر دے۔ پہلی 9 آئی تھی، ان کی نظر مال و دولت پہ تھی، پہلی 9 آئی تھی، ان کی نظر مال و دولت پہ تھی۔ حلیمہ آئی، اس کی نظر کس پہ تھی؟ عسى الله ان يجعل فيه البركة، امید ہے رب اس کے اندر برکت ڈالے گا، اس کی نظر خدا پر تھی۔ محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ جس بندے کی نظر رب ذوالجلال پہ ہوتی ہے، اللہ اس بندے کو اولاد نیک صالح بھی دیتے ہیں، اور اس بندے کو اولاد خوبصورت بھی ملتی ہے۔ اور جس کی نظر مال و دولت پہ ہوتی ہے، دنیا پہ ہوتی ہے، پھر اس کے بچے بھی نافرمان ہوتے ہیں۔ اس لیے جب ولادت کا وقت ہو تو کوشش کرنی چاہیے، ماں کو چاہیے کہ اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ دھیان اور اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہو۔ حضرت تشریف لائے ہیں، دائیاں آئیں، ہر ایک کا اپنا اپنا نام تھا، اللہ نے ان کو قبول نہیں کیا۔ آخر میں دائی آئی، اس کا نام کیا تھا؟ حلیمہ۔ اللہ نے اس کو قبول کر لیا کیونکہ اس کا نام کیا تھا؟ حلیمہ۔ حضرت تشریف فرمائیں، بے ادبی ہوگی، اس کا نام کیا تھا؟ حلیمہ۔ حلیمہ حلم سے بھی ہے اور حلم سے بھی ہے۔ اجازت ملے گی یا ماشاءاللہ؟ اتنی بھی نہیں ملے گی، پوری اجازت ہے۔ حلیمہ حلم سے بھی ہے اور حلم سے بھی ہے۔ اللہ نے بندوں کو پیغام دیا کہ ماں کو حلیمہ ہونا چاہیے۔ ماں کو کیا ہونا چاہیے؟ حلیمہ
जनाब रसूलुल्लाह महबूब खुदा की परवरिश होनी थी, इसलिए अल्लाह ने दाई भी वो चुनी जिसका नाम हलीमा था। नाम का असर ज़ात के ऊपर होता है। हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़े खुशउस्लूबी के साथ आपकी परवरिश फरमाई। और एक हलीमा हुल्म से है, हुल्म का माना अकल वाला, और हलीमा बड़ी अकल वाली थी ना, तभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीमी की हालत में अपने सीने के साथ लगाया। आमिना के घर से बाहर निकली, अपने मियाँ से कहा आप ऊँटनी पे सवार हो जाएं। मियाँ ने कहा नहीं, आप पहले सवार हो जाएं, फिर मैं आगे बैठ के ऊँटनी की महार को पकड़ लूंगा। हजरत अम्मा हलीमा इस लाडले पैगंबर को अपने सीने के साथ लगाकर ऊँटनी के ऊपर सवार हो गई। जनाबे वाला आपका शोहर आगे बैठा, सवारी उठने का नाम नहीं ले रही, सवारी चलने का नाम नहीं ले रही। सवारी से उतरा, सवारी को देखा कि कोई मसला तो नहीं, पाँव में कोई मसला नहीं, कोई भूख वगैरह तो नहीं है, कुछ भी परेशानी नहीं है। जनाबे वाला फिर दोबारा बैठा, ऊँटनी नहीं चल रही, फिर उतरा, फिर बैठा, ऊँटनी नहीं चल रही। अम्मा हलीमा कहती हैं जरा आप पीछे बैठो, मैं आगे बैठूंगी, इस बच्चे को लेकर आगे बैठूंगी। जैसे ही बच्चे को लेकर आगे बैठी, ऊँटनी खड़ी हो गई। हजरत हलीमा के शोहर पीछे बैठे, ऊँटनी दौड़ना शुरू हो गई और उम्मत को पैगाम दे दिया कि ये वो नबी है जो पीछे नहीं आगे आने वाला है, इतना आगे आने वाला है, इतना आगे आने वाला है कि आने में आदम पहले, आने में नूह नजीहुल्लाह पहले, ईसा रूहुल्लाह पहले, मूसा करीमुल्लाह पहले, सब नबी पहले, यूसुफ पहले, याकूब पहले, और सारे नबी पहले आए, और बाद में आने वाला सबसे अव्वलुल अंबिया हो गया, इमामुल अंबिया हो गया, इमामुल रसूल हो गया। आगे जनाबे वाला मस्जिद अक्सा में खड़े हैं, अब सारे अंबिया खड़े हैं, कौन आगे बढ़ के अंबिया की इमामत करवाए, सब देख रहे हैं। हजरत आदम को कोई देख रहा है, कोई इब्राहिम खलीलुल्लाह को देख रहा है, कोई ईसा रूहुल्लाह को देख रहा है, कोई मूसा कलीमुल्लाह को देख रहा है। लेकिन क्या पता था ये हबीबुल्लाह तो अभी आने वाला है, रब का हबीब अभी आएगा। जैसे जिब्रील अमीन आए, हबीबुल्लाह को लेकर आए, फरमाया कि आप हबीबुल्लाह हैं। हबीबुल्लाह के पीछे कलीमुल्लाह, रूहुल्लाह पीछे, नजीहुल्लाह पीछे, और खलीलुल्लाह भी पीछे, ज़बीहुल्लाह भी पीछे, सब पीछे, सबसे आगे हबीबुल्लाह है। बचपन से ही अल्लाह ने आगे रखा। यहाँ पे बस नहीं है, मैं अपनी बात को मुख्तसर कर रहा हूँ। अल्लाह ने इतना आगे कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आने में तो सबसे आखिर में हूँ, लेकिन जब अल्लाह इस क़यामत को बर्पा करने के बाद मैदान हशर लगाएंगे तो सबसे पहली मेरी कब्र खुलेगी और मैं उठूंगा। इतना अव्वल कर दिया, आने में आखिर में है, लेकिन इतना अव्वल कर दिया, फरमाया कि मैदान महशर सजा हुआ होगा, सारे लोग परेशान होंगे, हिसाब किताब शुरू हो, हिसाब किताब शुरू हो। खैर बड़ी लंबी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफारिश फरमाएंगे, सर सजदे में रखेंगे। एक रिवायत में आता है 40 साल, और एक रिवायत के अंदर आता है 40 दिन, 12 मुख्तलिफ रिवायात है। इतना लंबा सजदा करेंगे और फिर अल्लाह पाक का गुस्सा ठंडा होगा और अल्लाह पाक फरमाएंगे इरफा रअसक या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए, सल तुअता, जो मांगेंगे आपको दिया जाएगा, इश्फा तुशफ़ा, सफारिश करो आपकी सफारिश कबूल की जाएगी। आप हिसाब व किताब की सफारिश करेंगे और अल्लाह पाक फरमाएंगे ए पैगंबर आप और आपकी उम्मत आने में बाद में है, लेकिन आज हिसाब व किताब सबसे पहले आपकी उम्मत से लिया जाएगा। और फिर अल्लाह पाक फरमाएंगे कि हिसाब किताब की सिफारिश तो करते हो, कोई बंदा तो दो जो हिसाब किताब, मेरा हिसाब किताब दे सके। पूरी उम्मत पे नजर जाएगी, बिल आखिर नजर किस पे टिकेगी, जवाब आप देंगे। पता चलेगा कि आप लोग कितने सहाबा के साथ इश्क रखते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला पेश करेंगे, अल्लाह फरमाएंगे केड़ा बंदा के कर देते हैं जिस दुनिया में मेरे को कभी हिसाब किताब नहीं रखा, आज मैं उन्हें को हिसाब किताब लगा, मैनू शर्म आया होंगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी आशिक बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।